لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 ذی الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس حملے کے نتیجے میں آپ شہادت کا جام نوش فرمائے تھے۔ 26 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، اس کے کئی دن بعد آپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ تو یوں آپ کے حملے کے دن سے لے کر آپ کی شہادت کے جام نوش فرمانے تک، اس بیچ انشاءاللہ روزانہ ایک کلپ کے ذریعے سے آپ کی شہادت کے واقعات انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ محبین صحابہ سے عرض ہے کہ اس بیان کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کریں۔ ایک بار صحابی رسول حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جو کئی ہنر جانتا تھا۔ وہ غلام تھا لیکن ہنر کئی جانتا تھا۔ آپ نے اسے، عمر فاروق اعظم نے اسے مدینہ منورہ میں اس غلام کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ماہانہ 100 درہم لیا کرتے تھے۔ اس نے بارگاہ فاروق اعظم میں، اس غلام نے بارگاہ فاروق اعظم میں حاضر ہو کر شکایت کی تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا، اپنے مالک کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ 4 درہم تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ اس علاقے میں تم ہی چکیاں بنانا جانتے ہو، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارادہ تھا کہ بعد میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں تخفیف یعنی آسانی کرنے کا فرمائیں گے، لیکن اس غلام کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام یعنی بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے لیے چکی بنانے کا فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا۔ تو اس نے منہ بگاڑتے ہوئے اس غلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غلام چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے۔ بہرحال وہ جو غلام تھا اس غلام کا نام تھا ابو لؤلؤ، یہ غلام کا نام تھا۔ وہ غلام وہاں سے جانے کے بعد ایک 2 منہ اور تیز دھار والا کھنجر تیار کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے ناراض ہو کے جانے کے بعد، بدلہ لینے کا بول کے جانے کے بعد، اس نے ایک کھنجر بنایا جس کھنجر کا 2 منہ تھا اور تیز دھار والا کھنجر تھا، تیار کیا اس نے۔ پھر اسے زہر آلود کر کے رکھ لیا، تیز کر کے رکھ لیا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب نماز فجر کے لیے نکلتے تھے، عمر فاروق اعظم جب گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو راستے میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر پڑتے تھے سب کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے نکلتے تھے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے۔ یہ ابو لؤلؤ جو غلام تھا یہ جو غلام تھا جو ناراض ہو کے چلا گیا تھا، وہ راستے میں ہی چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں چھپا ہوا تھا، اور اس نے موقع دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم پر خنجر کے 3 قاتلانہ وار کر دیے، 3 قاتلانہ وار کر دیے جو مہلک ثابت ہوئے۔ جبکہ بعض روایات میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان فرماتے، اقیموا صفوفکم، یعنی اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی اقامت کے بعد، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرماتے مسجد کے اندر، اقیموا صفوفکم، یعنی اپنی صفیں سیدھی کر لو، پھر نماز شروع کرتے۔ ابو لؤلؤ بھی صف میں موجود تھا، وہ غلام جو خنجر تیار کیا تھا زہر میں بجھا ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، وہ غلام بھی مسجد میں موجود تھا۔
جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو اس نے آپ پر اس خنجر سے حملہ کیا اور 3 شدید وار لگائے، 3 شدید سخت قسم کا حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں نیچے تشریف لائے۔ یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر جلد 44 صفحہ 411، طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 262 میں ہے۔ ابو لولو جو غلام تھا نا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کو زخمی کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ پوری مسجد میں شور برپا ہو گیا، ایک عجیب ہنگامہ کی صورتحال ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، وہ غلام جو حملہ کر کے بھاگ رہا تھا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو اس نے تقریباً، اس غلام نے جاتے جاتے بھاگتے بھاگتے تقریباً 12 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 افراد بعد میں شہید بھی ہو گئے۔ ایک صاحب نے اس پر کپڑا ڈال کر دبوچ لیا۔ جب اس ابو لولو بدبخت کو یقین ہو گیا کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی۔ یہ طبقات کبریٰ جلد 3 کے صفحہ 259 پر ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حکمرانوں کو حکم دے دیا تھا کہ ہمارے پاس مایوس کن عجمی کافروں کو نہ لایا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلے یہ سمجھا رکھا تھا کہ جو مایوس کن عجمی کفار ہیں ان میں سے کسی کو ہمارے پاس نہیں لانا۔ جب ابو لولو نامی اس غلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو زخمی کر دیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو ہے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ میں نے نہ کہتا تھا کہ مایوس کن عجمی غلاموں کو ہمارے پاس نہ لایا کرو، لیکن افسوس تم لوگ مجھ پر غالب آ گئے۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 265۔ معلوم ہوا کہ اپنے حاکم کی اطاعت ہی میں بھلائی ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے مطابق ہو۔ بلا وجہ شرع فقط ذاتی اور نفسانی خواہشات کی بنا پر حاکم یا نگران کی بات نہ ماننے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا تو یقیناً سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہو گئے، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر صورتیں پڑھ کر تمام لوگوں کو نماز فجر پڑھا دی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں مسجد سے اٹھا کر گھر لایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے لیے کسی طبیب کو لاؤ، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کو لاؤ۔ ایک طبیب کو لایا گیا۔ اس نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ وہ طبیب آتے ہی حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نبیذ مجھے پسند ہے۔ نبیذ ایک مشروب ہے۔ جب آپ کو نبیذ پلایا گیا تو وہ زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے نبیذ پیا نا تو وہ نبیذ آپ کے بدن کے زخموں کے ذریعے سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید زخموں سے خون وغیرہ نکلا ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو دودھ پلایا تو وہ بھی زخموں سے باہر آ گیا، یعنی جو آپ پیتے تھے وہ زخم سے باہر آ جاتا تھا۔ طبیب جو حکیم جو ڈاکٹر جو آیا تھا نا، اس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ شام تک زندہ نہ رہ سکیں گے، آپ لوگوں نے جو معاملات کرنے ہیں کر لیں، چونکہ یہ خلیفہ ہیں تو اب خلافت کس کو دینی، کیا کرنی، جو بھی معاملات ہیں وہ کر لیں، چونکہ یہ شخص شام تک زندہ شاید ہی رہیں۔ یہ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 259 میں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا۔ جنگ نہاوند کے قیدیوں میں سے تھا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ یہ بات متحقق ہے، تحقیق سے ثابت یہ بات ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ابو لولو نصرانی تھا، جبکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ مجوسی غلام تھا۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 264، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 559 میں یہ باتیں لکھی ہے۔
زخمی ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ وہ گئے اور لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد آ کر عرض کیا کہ آپ کا قاتل سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لولو ہے، اور اس نے دیگر لوگوں کو بھی زخمی کیا ہے، اور بالآخر اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے قاتل کو اپنے بارگاہ کا کبھی ساجد نہ بنایا، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل مسلمان نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 263۔ جب طبیب نے، جو ڈاکٹر آیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھنے کے لیے، جب اس نے اس بات کی تصدیق کر دی، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے، اس زخم سے بچنے کی امید نہیں ہے، تو وہاں موجود حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی یاد دہانی کرتے ہوئے عرض کیا، حضور یاد کریں، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ اللہ عز و جل آپ کو ضرور شہادت عطا فرمائے گا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نصیب میں شہادت کی موت کہاں، کیونکہ میں تو یہاں جزیرہ عرب میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 259۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نماز فجر ابھی شروع ہی کی تھی کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا، اس لیے کسی نے بھی نماز ادا نہ کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مختصر سورتوں کی تلاوت کر کے نماز فجر پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اس لیے آپ پر غم کی شدید کیفیت طاری تھی، جسے دوران نماز آپ کی تلاوت میں بھی دیگر لوگوں نے محسوس کیا۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور جب انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں فجر کی نماز پڑھائی نا، تو نماز کے دوران بھی حضرت عمر پر حملے کی بات کی وجہ سے رونے کی ایک افسوس کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ بھی طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 259 اور 263 میں ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو بدری مہاجرین و انصار تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بدری مہاجرین انصار جو بھی صحابہ اور تابعین تھے جمع ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم باہر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا مجھ پر حملہ ان کی رضا اور مشورے سے ہوا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر پوچھا تو تمام لوگوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہماری رضا اور مشورے سے نہیں ہوا، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری عمریں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دے۔ سبحان اللہ۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 265۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے کے بعد جب گھر لایا گیا تو مسلسل خون بہنے کے سبب حضرت عمر پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت عمر کے بیٹے شہزادے کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس حالت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی الحمدللہ نماز فجر ادا کی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی ہے؟ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی ہے؟ بتایا گیا کہ سب نے نماز فجر ادا کر لی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ یعنی تارک نماز حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی، یعنی اس حالت میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز فجر ادا کی۔ سبحان اللہ۔ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 263 اور 266 میں ہے۔
حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک انہی کپڑوں میں نماز ادا کی جن میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا۔ 3 دن تک انہی زخمی کپڑوں میں آپ نے الحمدللہ نماز ادا کیا تھا۔ یہ بھی طبقات کبریٰ میں ہے۔ دیکھا آپ نے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی اور رسول اللہ کے دوست ہونے کے باوجود احکام شرعیہ پر کتنے سختی سے الحمدللہ عمل کرنے والے تھے۔ آپ نے جاں کنی کے عالم میں بھی نماز ترک نہ فرمائی، نماز چھوڑی نہیں۔ ایک ہم ہیں کہ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے تو کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں نماز ترک کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے، حالانکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ لیکن افسوس، ہماری تو پوری کی پوری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ کاش ہمیں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدنی ذہن مل جائیں، ہم بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ کاش ہماری کوئی بھی نماز تو کجا جماعت بھی قضا نہ ہونے پائیں۔ الحمدللہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت تھی۔ یہ پہلا پارٹ ہے جو آپ نے سنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، آپ پر قاتلانہ حملہ کا۔ دوسرے پارٹ کا ویٹ کریں، انشاءاللہ وہ بھی ہم پیش کریں گے۔ اللہ کریم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر، آپ کے تربت انور پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کے تربت انور کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔